أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So I don't exactly remember whether we completed 44 or some part of it remained. Do you remember? السلام Did we علیکم complete? سر، یہ صرف ثم ارسلنا رسولا تترا تک ہوئی تھی اور باقی بس اتنی ہوئی تھی. Okay. Who was doing it? Was there anyone? کر رہی تھی میں ہی کر رہی تھی سر، شازیہ. Come on. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ارسلنا رسولنا تترا، تو یہ ثم جو ہے پھر ایک وقفے کے بعد جب عذاب دے دیا تو اس کے بعد، یعنی وہ تو مینشن ایک طرح سے کی گئی تھی، خاص بستیوں کا ذکر تھا. اب ان کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے بھیجے ہم نے رسول متواتر، ایک کے بعد ایک. تو ثم جو ہے وہ وقفے کے لیے کہ پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہم نے بھیجے. تو ارسلنا یہاں سے جو ہے فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، فعلیہ خبریہ. ارسلنا میں فعل اور فاعل، جس میں نا جو ہے ریفر کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور رسلہ یعنی وہ اترا، اور ارسلہ وہ اتارا، تو اس میں مزید فی ہی ہے. پھر رسولنا میں جو ہے رسولہ اور نا جو ہے مضاف الیہ بن کے، مرکب اضافی بن کے اس کا مفعول بہی بن رہا ہے کہ جو بھیجا ہم نے، جو وہ رسول تھے ہمارے. پھر تترا جو ہے متواتر، یعنی اس حالت میں کہ متواتر، تو یہ اس کا حال بنے گا. رسولوں کا حال تھا کہ وہ متواتر اتر رہے تھے. آگے کلما جاء امت رسولها کلما، یہ جو ہے Take up to this point. جی سر رسولها کذبوه، ٹھیک ہے سر. تو کلا اور ماں جو ہے کانٹریکشن ہوتا ہے اصل میں. ادھر الگ الگ کیوں لکھا ہے مجھے پتا نہیں، کیونکہ کلا ماں کا مطلب یہ ہے نا کہ جب کبھی آئے امت کے پاس رسولها، رسول اس کے، یعنی انہی میں سے، کذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو. تو کلما تو ایک کانٹریکشن ہے، تو اس کو ہم ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ رسولها انہی میں سے، لائک جو قوم جن کو پر بھیجے رسول، امت پہ جا رہی ہے. امت پہ جا رہی ہے نا. یہ ہا کی ضمیر امت کی وجہ سے مؤنث کے ضمیر ہے. انہی میں سے ہم نے رسول بھیجے. Then what was the result? کذبوہ، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے جھٹلا دیا ان کو، یعنی ان کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے جھٹلا دیا ان کو. ہو کی ضمیر رسولوں پہ جاری ہے، رسولوں پہ، اور کذبو میں جو فاعل ہیں وہ ہیں امت ہے. پھر اگین رسولوں پہ جا رسول رہی جو ہے. ان کا رسول تھا اپنا رسول، سر میں نے کہا رسول پہ جاری ہے، جو ان کے امت پہ جو بھی جس پہ بھی آئے، جو رسول آئے ان کی امت کے لیے، اس کو جھٹلا دیا انہوں نے، ان سب نے، امت نے. یہاں پر پلورل استعمال ہوا ہے، یہاں پر سنگولر استعمال ہو رہا ہے.
ہر امت کے لیے جو رسول آئے تھے اس کو. اور پھر یہ کذبوا میں کیا ہے؟ فعل فاعل اور مفعول. جو فاعل ہیں کذبو میں وہ سب ہیں، یعنی امت کے لوگ سارے کے سارے. اور ہو کی ضمیر پھر رسول پہ جا رہی ہے، جو ان کا رسول تھا جو آیا، ان کے پاس آئے جو رسول ان پہ. پھر آپ کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں یہاں سے؟ سر گرامر نہیں کرنی. یس سر، آگے دے دیں یا میں بھی کر سکتی ہوں. اپ ٹو یو سر. سر یہ امتن کیا ہے؟ السلام علیکم. امتن مفعول بنتا ہے کیا سر؟ گرامر کر لی امتن کو کیا کرے؟ منصوب حالت میں ہے. شادیہ بولو. جی جا آ جو ہے وہ فعل ہے، اور جا میں فعل اور فاعل ہیں، جو کہ فاعل آگے کھل کے آ رہے رسولھا مضاف مضاف الیہ بن کے، اور امتن جو ہے وہ اس کا مفعول بہی ہے. مفعول بہی مقدم ہے، اور اس کا جو مطلب ویسے آ رہا ہے کھل کے رسول جو آ رہے ہیں آگے، وہ اس کا فاعل ہے کہ جو آئے ہیں وہ رسول ہیں، اور جن پر آئے ہیں وہ امت ہے، تو وہ مفعول بہی ہے. مل گیا جواب مل گیا. عجیبہ. جی سر وہی چیز. ویری گڈ. کم آن دین ہو وانٹس ٹو ٹیک اٹ؟ حسین عائشہ. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ. کہاں تک لیں گے پہلے ایک ڈیسائیڈ کر لیجیے. فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا تک. بس یہاں تک لیجیے. چلیے. فَأَتْبَعْنَا فا حرف سببیہ ہے کہ وہ جب جھٹلائے تو پھر کے بعد ہوا کہ اتبعنا انہیں ہم نے انہیں فالو، مطلب تبع اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فعل اور فاعل ہے. فاعل نہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فالو کرنے بنایا. اتباع یہ مزید فی ہے سر. اتباع اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کیا بولیں گے؟ اتبعنا we made them follow. Yes, we made them follow. کیا فالو کیا ہے وہ؟ بعضہم بعضاً، کچھ بعض ان میں سے بعض کو بعض سے، مطلب بعضہم بعضاً یہ جو ہے ظرف ہے بعضا، اور ہم جو ہے وہ جا رہی ہے امت کی طرف، ہم کی ضمیر. اور پھر بعضاً جو ہے وہ اس کو ہم ظرف بدل کہہ سکتے بعضہم کا. یہ کچھ بھی نہیں، اس کو فریز ہے. اسے سے فریز بعضہم بعضاً، ایک کے بعد دیگرے. کوئی اس کے انالیسس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فاتبعنا بعضہم بعضاً، one after another. ٹھیک ہے. one after متواتر رسول آتے رہے. اور یہ اتبعنا کے یہاں پر کیا خاص معنی نکلے ہیں؟ واٹ از دا میننگ آف فاتبعنا؟ فاتو سببیہ ہو گیا، یہ اتبعنا کیا ہے؟ اس سے پہلے کی قوموں کا 3 کا ذکر ہو گیا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم ان کی بات نہیں مانی تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا، عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب اس کا ایک سمجھے کہ اور ان کے بعد بھی کچھ قومیں آئی جن کا ذکر اس میں نہیں ہے، اس سورے میں نہیں ہے، قرآن میں دوسری جگہ پہ ہے. تو یہاں پر اتبعنا کس چیز کی پیروی کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی دیٹ از ٹارن ان کے لیے جو عذاب آیا تھا، جیسے پچھلی 3 قوموں کا ذکر ان کو ختم کر دیا، اسی طرح سے متواتر آتے رہے. اب وہ متواتر یا تو وہ قومیں ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے کہ عاد و سمود کے بعد پھر لوط علیہ السلام کی قوم آئی، پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن میں ہے، یا ممکن ہے کہ اور بھی کچھ قومیں ہوں گی جن کی طرف رسول بھیجے گئے.
because there were 124,000 Anbiya and Rasul Allah subhanahu wa ta'ala sent to this world. تو ان کا بھی وہی اشر ہوا جو یہ تین جو آلریڈی ذکر ہو چکے ہیں، نوح، سمود اور عاد کا. سو ون آفٹر اندر، یہ ظرف زماں بھی ہے اور فریز بھی ہے نا. ون آفٹر اندر اٹس اے فریز لیول. دیر از نو نیڈ. فریز لیول پہ عام طور پہ انالیسس بعضهم بعضا. جی جی از اٹ کلیئر؟ جی سر. اس کے بعد کا بھی ٹکڑا کر لو. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، یہ حرف عطف ہے، حرف عطف ہے جو کہ جعلناہم کو معطوف کر رہا ہے اتبعنا پر. تو جعلناہم دیکھیں گے تو فعل ہے، جعلا روٹ ورڈ، فعل، فاعل اور مفعول. فاعل ہے نا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور ہم ہے مفعول بھی جو کہ امت کی طرف ہے. تو اور بنایا ہم نے ان کو، یعنی امت کو، مت یا امتوں. امتوں کو سر پلورل ہے ہم. اب یہاں پر ایک خاص لفظ استعمال ہوا ہے احادیث. ہم ایک کلاس بھی کرتے ہیں، اس کلاس کا نام کیا ہے؟ ہر فرائیڈے کو ایک کلاس ہوتی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ حدیث اربعین حدیث. حدیث کی کلاس. پھر یہ احادیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ یہ بھی نریشن جو کہ جو ہسٹوریکل یا سٹوریز جیسے قصے بولتے ہیں نا، قصے، وہ احادیث وتھ حدیث کا پلورل احادیث ہے سر، جمع فارم. اس کا مطلب کیا ہے؟ حادثہ سے لفظ نکلا ہے، روٹ ورڈ، اور اس سے مورل اسٹوری، کوئی ایسی کہانی یا ایسا قصہ جس سے ہم کو کوئی سبق حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد یہ حدیث تو کسی بھی واقعے کو، یہ قرآن میں، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احادیث کہیں گے، لیکن بعد میں حدیث ایک شرعی ٹرم بن گیا. شرعی ٹرم میں اب حدیث جو ہے عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جس کی ہم تعریف کیے تھے، یا قولی باتیں یا پھر عملی باتیں یا پھر خبری باتیں، وہ تمام چیزوں کو اگر بیان کیا جائے، ون حدیث از اے شرعی ٹرم. تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، عملی اور خبری باتوں کو حدیث کہتے ہیں. لیکن حدیث عام طور پہ کوئی مورل اسٹوری. تو ان سب کو ہم نے سبق سیکھنے کے لیے اس قرآن میں ذکر کر دیا ہے. اور جعلناہم، اور ہم نے ان کو بنا دیا، یعنی ان قصوں کو، ان کے جو اسٹوریز تھے، جس طرح سے وہ ان پہ عذاب آیا، اس کو ہم نے کیا بنا دیا؟ ایک مورل اسٹوریز، تاکہ اس سے لوگ سیکھیں. حدیث بنا دیا. پھر یہ تقریباً 2-3 آیتیں ایسی چل رہی ہیں کہ اس کی اینڈنگ ایسی ہے کہ وہ یہ بہت سے پہلے کی آیت میں بھی آیا تھا، لقومن، میں سمجھتا ہوں آیا تھا، دیٹ از آیت نمبر 41 میں، وَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بالکل اسی طرح سے اس کو بھی کرنا ہے، صرف یہاں پر لا یؤمنون ہے. سر وجعلناہم، اور احادیث میں جو ہم ہے وہ مفعول بھی اول ہے، اور احادیث میں احادیث مفعول بھی ثانی ہے، یہ بولنا بھول گئے. پھر فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو پھر سے یعنی کہ حرف سببیہ ہے. بعدن جو ہے وہ بعید سے یا بعد سے وربل ناؤن ہے، اور لقوم مطلب دور کیا
پھر دور کیا لقومن لی اور قومن مل کے جار مجرور مرکب جاری بن رہا، متعلق ایک محذوف فعل ہے، اور لا یؤمنون جو ہے لا حرف نفی ہے، اور یؤمنون فعل مضارع ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے امنا، اور اس میں فعل اور فاعل ہے، فاعل ہے جو لوگ جن کی قوم امت جو جھٹلائی تھی رسول کو، تو اور پھر دور کیا یا پھر دور کیے قوم کو دور ہوئی وہ قوم دور ہوئی جو وہ لا قوم یؤمنون ایمان جو نہیں ایمان لائے۔ نہیں لائے، بالکل 41 میں آپ یہی تقریباً پڑھ کے آئے تھے، صرف لا یؤمنون یہاں ہے، وہاں پر قوم الظالمین تھا، ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے۔ اتنا یہاں پر مختصر ذکر کیا گیا ہے جس میں کہیں نام نہیں لیا گیا، یعنی 3 قصے یہاں پر تھے، اور وہ کون سی آیت سے شروع ہوئے تھے یاد ہے؟ جو بغیر کسی قوم کا یا نبی کا نام لیے تھے۔ From 42 which ayat? 42 سر، 42 سے یا اس سے پہلے؟ اس سے پہلے چنگاڑ Are you کیا sure? ذکر ہے قوم 31 سے 31 سے 41 تک یہ جو جن کا نام نہیں لیا یہاں تک لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ قوم ہود یا صالح علیہ السلام۔ 41 سے 45 تک، 31 سے 44 تک 31 جتنی، 31 سے 44 میں بھی، یس۔ ہاں 31 سے 44 تک یہ 2 قصے، اور پھر ایک اس میں بھی ذکر ہے انبیاء کا جن کے قوموں پہ عذاب آیا، لیکن کوئی مینشن نہیں ہے، بلکہ صرف متواتر آتے رہے۔ اب قرآن میں دوسری جگہوں پہ اس کا ذکر ہے، وہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ بھی کوئی عذاب آیا تھا، وہ مچھروں کا عذاب تھا۔ بہرحال کہیں ذکر ہے، تو یہاں پر یہ 3 ایسے ہیں کہ قرآن کے دوسری جگہوں سے اس کا ریفرنس ہم کو ملتا ہے، یہاں پر صرف ان کا نام لیا گیا، لیکن اب جو یہ کنٹینیو ہوگا یہاں تک ہم جو قوموں کا ذکر پڑھ کے آئے، نمبر 1 قوم نوح، نمبر 2 قوم عاد اور قوم ثمود، ہود علیہ السلام عاد، اور اس کے بعد سمود کا، یس۔ اور پھر اس آیت میں بعد میں جو امتوں پہ رسول بھیجے اور ان کے نافرمانی کیے، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کہانی، ایک سبق آموز اسٹوری بنا دیا۔ I think this is very clear. Is there any question on it? بودن سر، فبودن فی قوم لا مؤمنین، بودن پر بھی 2 زبر آ رہے ہیں، تو یہ حال کہیں گے، مفعول کا حال کہیں گے نا۔ ہم دور حل کہہ سکتے ہیں، دور ہوگی، دیٹ مینس ان کا اب اس کے بودن کے کئی معنی ہیں، یا تو دور ہونے کے بھی معنی ہیں، یا لعنت کسی پہ بھیجتے ہیں تو وہ معنی بھی نکلتے ہیں کہ رحمت سے ان پہ لعنت ہو، یا پھر وہ ختم ہو۔ رحمت سے رحمت نہیں، لعنت۔ چلیے، دس از ویری کلیئر۔ اب یہاں سے نام کے ساتھ کچھ قوموں کا ذکر ہے، جو بھی ہے وہ نام کے ساتھ ہے۔ My throat be trouble to me. بہت سارے مائک کھلے ہوئے چلیے ہیں، یہاں سے who wants to عائشہ، میرا خیال پڑھنے ہے کے جیسے اس کے بعد عائشہ کیا کا ہے؟ مائک چلا اس لیے سیدہ نجیبہ مائک کو اوپن کرو۔ چلیے who wants to go
टेक दिस आया आप जिसको मैं कहेंगे, पढ़ वरना फिर साजिदा दानिश, सर मेरी और साजिदा की बहुत दिनों से बारी नहीं साजिदा दानिश। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके तो हमारे जी चलिए, बहुत आसान आयतें हैं सुकून से। अब मैं बताया था पिछली क्लास में कि आपका मकसद अपनी काबिलियत जाहिर करना नहीं है, बल्कि अपने साथियों में से जो थोड़ा लेट आए या क्लास के लेवल नहीं है उनकी भी हेल्प करना है। कमान जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारूना, यहाँ तक करेंगे हम पहले से। और यहाँ पे सुम्मा जो है ये फिर मतलब आफ्टर सम टाइम बल्कि यूज और हो। ज्यादा सही ये है कि सिर्फ मूसा तक ले लीजिए, उसके बाद जी के टुकड़े को हम बाद में मिला लेंगे उससे। जी सर। हम्म, जी सर। सुम्मा जो है ये वक्त को शो कर रहा है कि आफ्टर सम टाइम दिस हैपेंड। तो अरसलना से जो है फेलिया जुमला शुरू हो रहा है, और इसमें जो रूट वर्ड है फेल का वो है ये मजीद फीही है अरसला से। और उस यानी रसला उसने भेजा, और अरसला सर अरसला क्या होगा फिर उस किसी ने सर ये भेजा उनको। अब उर्दू मतलब में उसमें कोई कोई तर्जुमा नहीं जी होता, सर। भिजवाया। जी सर। हमने भेजा। जी सर। अरसला इसका जो है मजीद फीही से है ये, और इसका जो इसमें फेल और फायल है ना, जो है इसमें फायल है जो कि रिफर कर रहा है अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ। हमने भेजा मूसा, मूसा जो है वो अरसला के मफूल बिही हैं, और वाव जो है यहाँ हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को, वाव जो है वो हरफे अत्फ है, और आखाहू जो है का वो क्या है ये? मूसा का मुकाम क्या है इस आयत में? सर सर मूसा मफूल बिही है अरसला के। चले, ये मुझे हमने बीच में बोलना नहीं पड़ना, आप ही पूरा कंप्लीट करना है, जी ठीक सर। है? मुझे जी सर। पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जी पहले ही सर। अलग है। चलिए, यहाँ तक एक बात हो गई। अब उसके बाद का टुकड़ा इससे हम ज्वाइन करेंगे, वो कैसे करेंगे? सर वाव है, वाव हरफे अत्फ है, और वो मूसा से अगले जो हिस्सा है उसको मातूफ कर रहा है। आखाहू भाई उसका, आखा हु जो है ये मदाफ और मदाफ अलैह है, और हु की जमीर जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की जा रही है तरफ, और हारूना जो है वो भी अरसला का मूसा और हारून जो है ये मूसा पे मातूफ हो रहे हैं। और आखाहू और हारून जो है सर हम इसको सिर्फ बदल सकते हैं एक सिर्फ दूसरे। किसको अख, बदल क्या है इसमें? अखाहू हारून ये दोनों एक ही हैं, तो अखा जो है वो हारून का बदल मतलब हो सकता है। उल्टा बोल रहे हैं, हारून उल्टा जाए। अखाहू का बदल हारून है। हारून है। जी सर, बिल्कुल बदल सही। हमेशा मंसूब है, जी और ये अखाहू और हारून दोनों एक ही हैं, लेकिन बदल अखाहू नहीं जी है। सर। ये मुबद्दिल है, लेकिन ये हारून उसका बदल है, दोनों। जी। अब ये इसका मुकाम पूरे टुकड़े का क्या है? इस टुकड़े से क्या इसका लिंक है? व अखाहू हारूना जो है सर ये मातूफ हो रहा है मूसा पे। बस बस खत्म, मूसा पे, और यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब उसके देखिए, इससे पहले भी एक इस्तेनाफिया बल्कि एक चीज आई थी, तो ये आयत को सही समझने के लिए, है ना, यहाँ पर एक टुकड़ा है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक जैसा होना चाहिए कलाम का, वैसा यहाँ पर नहीं है। बल्कि हम ये करते हैं कि इतना टुकड़ा करने के बाद आयत नंबर 46 लेते हैं। 46 का इससे कनेक्शन है, इससे कनेक्ट है, लेकिन ये बीच में एक एक टुकड़ा आ जाता है
جو ڈائریکٹ نہیں ہوتا، عام طور پہ جیسے خالہ میں بھی آیا تھا اس سے پہلے کی ایک آیت میں، اور اس کے بعد خالہ کے بعد مقولہ آ جانا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا تھا، تو ایسے جملے قرآن میں آ جاتے ہیں۔ اب یوں اگر صرف آیت کو کریں گے تو ہماری نشانیوں کے ساتھ کھلیہ نشانیوں کے ساتھ موسیٰ کو بھیجا، لیکن یہاں بات ایسے نہیں سمجھ میں آتی، بلکہ بیسٹ وے یہ ہے کہ یہ بھیجا تو کیوں بھیجا، اس کا پہلے ذکر ہوگا کہاں بھیجا، اس کے بعد کس طرح سے کن خصوصیات کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کو ایسے تمام جملے جس میں کلام میں ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہوتا، خاص طور سے ٹرانسلیشن کے وقت، تو اس کے لیے ہم کو یہ دو آیتیں ملا کے پڑھنا پڑے گا۔ ویسے تو پڑھیں گے تلاوت میں بالکل ایسے ہی بھی آیاتنا و سلطان مبین، لیکن سمجھنے کے لیے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خبر دے رہے ہیں۔ وہ خبر کیا ہے؟ ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون، ہے نا، ہم نے بھیجا۔ لیکن بیچ میں یہ جملے معترضہ استنافیہ بھی کہتے ہیں، یہ بات آ گئی، یہ خصوصیات کے لیے آیا، لیکن اس کا مقصد کس کی طرف بھیجا؟ وہ کلام کا تسلسل ہوتا ہے۔ تو ترجمے میں آپ عام طور پہ دیکھیں گے کہ یا تو یہی ترجمہ ہو جاتا ہے یا روانی کے ساتھ جو ترجمہ ہوتا ہے کس کی طرف بھیجا۔ تو ہم اس کے 46 سے اس کو ملائیں گے کہ اب یہاں پر نام کے ساتھ ایک رسول کا ذکر ہے، اور ان کی خواہش پہ سورہ طٰہٰ پہ طٰہٰ میں ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کو نبوت دی گئی تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھی شریک کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو اسی طرح سے دونوں کا نام ہے، لیکن رسول موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے نائب تھے ہارون، اور ان کے بھائی، وہ بھی ان کی دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نائب بنایا تھا۔ ہارون علیہ السلام پہ وہی نہیں آتی تھی، بلکہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم جی اس کو ڈائریکٹ کلام، یہ کلام کا تسلسل یا نہیں ہے، اتنے ٹکڑے میں نہیں ہے نا۔ تو جی یہ جو ہم بھیجے تو پہلے کیوں بھیجے؟ ہم پہلے 46 کر کے پھر آ کے اس کو بھی کریں گے۔ عام طور پہ کلام کا تسلسل یہ ہوتا ہے کہ بھیجا تو کس کی طرف بھیجا، کیوں بھیجا، تو وہ کلام کا تسلسل ہم کو 46 میں ملتا ہے۔ صحیح، جی سر بالکل ٹھیک۔ چلیے کہاں بھیجا؟ وہ ارسلنا ارسلنا واخاہ ہارون الی فرعون ویری گڈ۔ اب وملئہ۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو بالکل کیا چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ لیکن تلاوت میں آپ ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے کہ وہ ثم ارسلنا موسیٰ و ہارون و اخاہ ہارون الی فرعون وملئہ، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن سمجھنے کے لیے جس کا ذکر کیا ان کو کس طرف بھجوایا، جی سر بالکل پھر اس کا نتیجہ۔ چلیے اب اتنا ہی ٹکڑا ہم یہاں سے لے جا کے وہاں پر رکھ رہے ہیں 44 کے بعد 45 کا جو ٹکڑا ہم کر لیے، ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون، یہاں پر بھیجایا۔ صحیح۔ چلیے اس کو پہلے ہم کر لیں گے اتنا جی ٹکڑا، اس کے بعد پھر پلٹ کے واپس جائیں گے۔ جی سر۔ وآخاہ ہارون الی فرعون، الی جو ہے سر جار ہے، حرف جار ہے، فرعون اس کی وجہ سے مجرور ہوا، یہاں پہ یہ محلن مجرور اس کو بولیں گے، کیونکہ فرعون کی جو جری اور نسبی حالت ہے وہ سیم ہی ہوتی ہے، تو کیونکہ یہ مبنی جی سر اس کے لیے ہم کر چکے ہیں لفظ جی سر مبنی۔ فرعون جو ہے وہ یہی رہتا ہے، اور وہ بعض نام ہیں جو غیر عربک ہیں، اس کو اس میں کوئی تبدیل، موسیٰ جیسے تھا ویسے ہی فرعون ہے۔ وہ ملائہ، یہ سر فرعون واؤ تک ہو گیا۔
جی سر، واو جو واو ہے کیا ہوا؟ عطف ہوگا، اور ملائہی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہے، اور یہ فرعون پہ معطوف بھی ہے، اور ہی کی ضمیر جو ہے وہ فرعون کی طرف جا رہی ہے، الا فرعون ہی اور اس کے سرداران، بس ان کی طرف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کنیکشن میں جو بتا رہا ہوں، how many of you، میں اس کو تھوڑا اس کو اٹھا کے رکھا تھا، جی سر۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیے ہم اس کو جو پڑھ رہے ہیں اس کا طریقہ، ثم ارسلنا موسیٰ وآخاہ ہارون الی فرعون وملئہ، یہ عمل الی فرعون وملئہ، یہاں تک کلام میں تسلسل ہے۔ Are you following it؟ جی سر، بالکل صحیح۔ اور پھر وہی بات اب دوسرے بار جب ہم اس کو ملائیں گے تو کیسے بھیجا ہے، خالی ایسے ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ موسیٰ علیہ بِآیاتِنَا، السلام کو معجزہ دیا گیا، پہلے ایک اور دوسرے دو معجزے جو بڑے معجزے تھے، ایک عصا کا معجزہ تھا، ایک ید بیضا کا معجزہ تھا، یہی وادی طور میں ان کو دیے تھے جب وہ آگ کی تلاش میں وہاں پہنچے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے جوتے اتار دینا اور یہ وادی مقدس میں آنے کے بعد ان کو بتایا تھا کہ، تو وہ پورا سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل سے اس کلاس میں ہم پڑھ کے آئے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، پھر انہوں نے جواب دیا، اور پھر کہ سوال کے جواب میں مزید تفصیل بتائی کہ وہ عصا سے کیا کیا کام لیتے ہیں۔ وہ تو ایک نیچرل سارے کام تھے، ایک عجیب کام اللہ سبحانہ نے کہا کہ اس کو نیچے رکھو، پھر وہ اژدہا بن گیا، وہ ڈرے۔ دوسری جگہ بھی اس کا ذکر ہے، سورہ طٰہٰ میں آپ پڑھ کے آئے۔ چلیے، اب جو بھیجا کس کو بھیجا، اور اس میں موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ اب کیسے بھیجا، یہ کلام کا تسلسل ہے، لیکن بعض وقت قرآن میں آیتوں میں جملے آ جاتے ہیں کہ اس کو کلام کا تسلسل یہاں پر نہیں ملتا، بلکہ دوسری آیت سے کنیکٹ ہو کے ملتا ہے۔ کہ کس طرح سے بھیجا بھی، اب یہ ٹکڑا آپ کریں گے۔ جی سر، بِآیاتِنَا، با جو ہے وہ ہم، حرف جار ہے، اور آیاتی اس کی وجہ سے مجرور ہوا، جار مجرور متعلق رسل ارسلہ ہوگا، اور آیاتنا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہے، اور نون ضمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، ساتھ اپنی نشانیوں کے، وسلطان مبین، اور جو سلطان ہے ایک ہے کہ دلیل، اور مبین جو ہے وہ صفت ہے سلطان کی، جس کا مطلب ہے واضح، اور واضح دلیل کے ساتھ، مطلب ہم نے بھیجا موسیٰ اور What is اس کے بھائی the ہارون۔ what is the difference between آیاتنا اور وا کے پھر حرف عطف سلطان مبین؟ What is the difference between بآیاتنا و سلطان مبین؟ سلطان مبین کس چیز کو ریفر کر رہا ہے، اور آیاتنا کس طرح؟ کل بھی ہم آیاتوں کا اس میں سورہ آل عمران میں ڈفرنس دیکھے تھے کہ ایک جگہ میں آیت جیتوکم بھی آیت ربکم ایک جگہ تھا، پھر ریپیٹ ہوا تھا، اور وہاں پر ایک جگہ آیت کے معنی معجزوں کے تھے، دوسری جگہ شریعت یا جو احکام ہیں اس کے تھے۔ تو یہاں پر بھی بالکل اسی طرح کا جملہ ہے، یہ سلطان مبین کس کے لیے آیا؟ سر میرا خیال ہے یہاں پہ دلیل کس کے لیے ہے؟ سر یہ تورات کے لیے ہوگا، بولیے یا پروفٹ ہوڈ کے لیے، سر تورات کے لیے ہوگا، یہاں پر میریکلز ہیں سر، مجھے لگتا ہے۔ سر میں بتاؤں، معجزات کے لیے ہوگا، صحیح نہیں، سر معجزات کے لیے ہوگا۔ یس، ویری یس، گڈ سجدہ۔ ایک چیز تو یہ کھلے معجزے جو سوائے نبی کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ ہم تو پڑھ کے آئے ہیں
کہ وہ زمانہ جادو کا زور تھا اور لوگ جادو جانتے تھے، جادو سے اپنے کمالات دکھاتے تھے، اس کی توڑ پہ وہ عصا کا معجزہ دیا گیا تھا. تو سلطان المبین معجزات کے لیے ہے، بھی آیاتنا وہ 10 کمانڈمنٹس یا جو بھی شریعت دی گئی تھی یہ تورات کے لیے. دس از تورات. یہ ہمارے جیسے کل بھی آیا تھا نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے. پہلے انہیں جیتکم بآیات ربکم، اس میں معجزوں کا ذکر تھا. پھر بعد کی آیت میں وہ جو تھے وہ احکام تھے. احکام میں انہوں نے خاص طور سے اس کا ذکر کیا کہ جو تورات میں ہے میں اس کا بھی تصدیق کرتا ہوں، لیکن وہ جو کچھ سختیاں تم پہ شریعت کی تھی اس کو ہلکا بھی کرنے آیا ہوں. اس کو میں تمہارے لیے جو حرام تھا اس کو حلال کرنے بھی آیا. اسی طرح سے دو باتیں ہیں یہاں پہ، یعنی ہماری نشانیاں یہ جو وربل انسٹرکشن تھے، ریٹن انسٹرکشن تھے، وہ 10 کمانڈمنٹ بھی تھے، اور وقتاً فوقتاً جو ان کو ہدایت کی باتیں بتائی گئی یہ آیاتین ہے. یہ سلطان مبین معجزات کے لیے تو بھیجا. اب یہ پورا آپ کو دونوں آیتیں مل کے کھل کے آگیا کہ ہم نے بھیجا ہم نے موسیٰ موسیٰ و ہارون، اور اس کے بعد کیا آئیں گا؟ الا فرعون و ملائی. اور پھر آئے گا جو ہم دوسری آیت میں ابھی پڑھنے والے ہیں اس کو ہم پڑھیں. ہاں، اب کیسے بھیجا؟ یہ شریعت بھی دے کے بھیجی، احکام بھی دے کے بھیجے، اور ساتھ ساتھ کھلے معجزے. سلطان المبین جو کوئی فرعون نہیں کر سکتا تھا، وہ جادوگر نہیں کر سکتے تھے. اور وہ جادوگر وہ معجزے کو معجزہ پہچاننے کے بعد ہی سب سجدے میں گر کے ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پہ. اور وہ سارے زیادہ تر ان فرعونی تھے، قبطی تھے. اس کے لیے اب ہم یہ پوری آیت یہاں پر کر لیے، لیکن ایسے جملے معترضہ استثنائیہ کہتے ہیں جو بعد میں آتا ہے کلام کو مکمل کرنے کے لیے. کسی بھیجا تو اس کے ساتھ ہی کس طرف بھیجا اس کا بھی ذکر آنا ضروری ہے. تو ہم سمجھنے کے لیے ویسا کیے، لیکن آیت تو ایسے ہی سمجھیں گے کہ یہ 3 کا ذکر جو پہلے آ چکا تھا، اور پھر چوتھے میں مختصر تمام دوسرے نبی جن کی قوموں پہ عذاب آیا ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملیامیٹ کر دیا. اس کے بعد بہت مختصر 1-2 آیتوں میں ہی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. دوسری جگہ بڑی تفصیل ہے، تاہا میں خاص طور سے آپ پڑھ کے آئے ہیں، اور سورہ ہود میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، اور سورہ الاعراف میں بھی پڑھ کے آئے ہیں. بہت تفصیل وہاں پر ہم کو ملے گی. یہاں پر صرف اشارتاً ذکر ہے. تو یہ واز دا 4th one. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ انبیاء میں 4th ہے یا 5th ہے، جو بھی 4th میں اگر ہم وہ لے لیتے ہیں دوسرے انبیاء جن کا نام نہیں ہے، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، تو وہ 4th ہے. وہ 3 کون سے تھے؟ پہلا جو قصہ بیان ہوا سر وہ حضرت صالح علیہ السلام کا تھا، جلدی حضرت صالح کا تھا، پھر حضرت پہلا نور سلسلے سے سے سر قصے جو بیان ہوئے، پہلا نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا. جی سر، ہوں. نوح علیہ اس کے السلام کا، بعد پھر حضرت حضرت صالح صالح علیہ کا، السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، اور اور سر اس کے بعد پھر اب یہ حضرت اس موسیٰ کے علیہ بعد چوتھے میں علیہ نہیں السلام کا. مختلف انبیاء مختلف آ گئے. جی تترا متواتر وہ تھا. جی اب سر، یہ 5 موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا. صحیح. چلیے 2 آیتیں آپ ایک ساتھ کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور آئی تھنک اٹ از کوائٹ کلیئر جو ہم نے کیا. ایک ٹکڑے کو
पिछली आयत का लाके यहाँ से इन दोनों को किधर किसकी तरफ भेजा, फिरौन और उसके सरदारों की तरफ। ओके, तो अब 46 का बाकी का हिस्सा करेंगे, वो बहुत आसान है। सॉरी 46 से चलिए थोड़ा सा टुकड़ा ये भी कर दीजिए, उसके बाद फिर ले ले किसी को। जी सर। फस्तकबरू वका फस्तकबरू यहाँ पहले सर करें। फा जो है वो मतलब हरफ क्या है, सबबिया, लाइक व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, के जब मूसा और हारून को भेजा फिरौन और उसके सरदारों की तरफ खुली निशानियों और खुले मोजजे के साथ, तो फिर क्या हुआ। फा जो है वो यहाँ पर अत्फ हरफ अत्फ है, मतलब फिर की सेंस में है। फस्तकबरू, तो उन सब ने, यहाँ पर जो इस्तकबार है सर ये गुरूर की सेंस में आ रहा है। फस्तकबरू, और उन्होंने मतलब तकब्बुर। वकानु, वाव जो सर वो वेरी गुड। वाव जो है अगेन हरफ अत्फ है। और क्या क्या है अस्तकबरू में और क्या है, सब ये मेरे पूछने के लिए क्यों छोड़ते हैं? जी सर, मैं इस्तकबार सर इसमें ये बेसिक जो वर्ड है वो तो कबरा होता है, लेकिन यहाँ पे अलिफ सीन और ते की इजाफत है। अस्तकबरू, उन्होंने इनकार की, फेल और फाइल है इसमें, और ये मजीद फीही से है। इनकार नहीं है, अरे इनकार नहीं है यहाँ। जी सर, तकब्बुर किया, सॉरी, कफरू नहीं है, अस्तकबरू। जी तो इसमें क्या क्या है, दो क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? सर फेल और इसके फाइल। एनालिसिस करेंगे आप। हाँ, फाइल इस्तकबरा क्या है सर, सॉरी, फाइल पूछा, फेल नहीं जी पूछा। सर, फाइल इसमें फाइल वाव और कौन? अलिफ, जी सर, वाव और अलिफ यहाँ पे फाइल को शो कर रहा है, और यानी उन सब ने सर ये मलाई और फिर उन सब कौन है? सर फिर है और उसके सरदार, सब ने तकब्बुर किया, बस वो सब जो है तकब्बुर किया। वेरी गुड। फिर हुआ के साथ वाव जो है यहाँ पे कनेक्शन होगा वकानु, और आगे सर ये काना का जुमला शुरू हो रहा है, और इसका जो काना का इसम है वो वाव और अलिफ है। उन सब ने, वो थे कौमन आलीन, कौमन जो है वो खबर है काना की, और आलीन जो है वो सिफ्त है कौमन की, और आलीन जो है वो आइन लाम और या अला या, यानी के मतलब हद से बड़े, और उस सेंस में आता है सर। एक जैसे होता है बहुत ही हम्बल, उसकी ऑपोजिट जो वर्ड है वो आलीन है, सर्कस जिसको हम कह सकते हैं। और वो थे ही सर्कस कैसा? सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला भी आप कहते हैं रुकू में, सुभान रब्बिल अजीम भी कहते हैं, है ना। तो ये आला जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के ही सूट करता है कि उससे बड़ा कोई। अब वो अपने आप को बहुत बड़ा सुपीरियर समझते थे, आलीन अपने आप बड़े समझते थे, इसलिए कि उनके पास दौलत थी, गुलाम थे और ये सारी चीजें थी, इसलिए उनके लिए आलीन, वो शेखी करने वाले यहाँ पर मैंने। लेकिन वही सिफत अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ अगर जोड़ दी जाए, जो रुकू और सिजदे की तस्बीह है, तो उसके मैंने सबसे बड़ा मुकाम रखने वाला, वो सिर्फ अल्लाह को ही सूट करती हैं। लेकिन उसके बाद दूसरों के लिए आएगी तो वो शेखी बगाड़ने वाले या फिर अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझने वाले, और ये लोग माल दौलत की वजह से, ताकत की वजह से अपने आप को क्या समझते थे? आलीन समझते थे, बहुत बड़ा those who have the superiority। और आगे आगे उसी बात की
وضاحت بھی ہوگی کہ کیوں سمجھتے تھے. اوکے، تو یہ 2 آیتیں بالکل کلیئر ہو گئی ہر ایک کو، یا اس میں کوئی اور بات پوچھنی ہے؟ سر ایک سوال ہے. 2 آیتیں ہم ملا کے پڑھے ہیں. جی سر سوری. ہاں، کیا پوچھو سر باقی جو بھی پوچھو. جی سر، باقی جن بھی رسولوں کا ذکر آیا ان کے ساتھ پوری امت اور پوری قوم کے بارے میں آیا کہ ان کی طرف بھیجے گئے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فرعون اور اس کے ملا کی طرف ہی بھیجے گئے. تو سر کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ وہ اگر فرعون اور وہ لے آتے ایمان تو کیا سب لوگ لے آتے، یا ان کا کوئی صحیح نہیں تھا؟ سر ایک ڈفرینس آ رہا ہے کہ پیچھے قوموں کا پوری قوم کا ذکر تھا اور یہاں صرف بڑے بڑے اوپر والے لوگوں کا ذکر ہے. سر اس کی کوئی وجہ ہے یا ایسے ہی؟ ایک سیکنڈ میوٹ کر لو. کوئی میرا یا فاطمہ سے جواب لینے کی کوشش کروں گا. سوال تو اچھا ہے لیکن بہت بار آپ کا پڑھا ہوا ہے جس کو بھول گئے. میرا تم شازیہ کا سوال سمجھے؟ جی سر، جو ان کی قوم تھی وہ تو بنی اسرائیل تھی، اور وہ جو تھے وہ لوگ تو بہت ہی سپریسڈ لوگ تھے. ان کی تو کوئی بات سننے کے بھی قابل نہیں تھی. تو جو مین لوگ تھے وہ یہی تھے. اگر ان کو صحیح کر دیں تو پھر باقی سب بھی ان کی بات مان لیتے. وہ لوگ تو سپریسڈ لوگ تھے، قوم جو تھی. سو مے بی دیٹس وائی. فاطمہ؟ جی سر، حضرت موسیٰ کی تو قوم جو ہے وہ یس اور نو بھی بول. جی سر، یہ حضرت موسیٰ کی جو قوم تو فالوورز تھے بنی اسرائیل. فرعون کے جو اپنے فالوورز تھے، اور یہ زیادہ سٹرونگ، وہی جو کہہ رہی ہوں ہمیرا، زیادہ امیر اور سٹرونگ لوگ تھے. ظاہر ان کو اگر پیچھے لے کے آتے تو پھر زیادہ ان کو بھی بہتر ہوتی جو ہے قوم کی. سر یہی ہے. سر میں بتاؤں؟ اب آپ میوٹ کر لیجیے. سر میں بتاؤں؟ ہاں بولو راشدہ خبر، تو بولیے، بتائیے. سر وہ جو سردار قوم جو تھی وہ سرداروں کے تابع دار تھے، وہ انہی کا حکم مانتے تھے. مطلب کہ صرف وہ مطلب یہ نہیں کہ پرستش جو تھی وہ بتوں اور ان کی کرتے تھے، ایک طرح سے وہ انہی کی پرستش کرتے تھے، جو میں سمجھ پائی تھی. اب چلیے میری بات سنیے، سب لوگ میوٹ کر لیجیے. شازیہ بی اٹینٹیو. کتنی بار قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ ان کو جو پیغمبری دی گئی اور جو ان کا مین میسیج تھا فرعون کے پاس، انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا، کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا؟ تو ایمان لیا اللہ پہ، یہ نہیں. وہ اللہ کا پیغام تو انڈائریکٹلی مل رہا تھا، لیکن وہ وہاں پر گئے کیوں تھے؟ نبی یا رسول کی حیثیت سے. وہ قوم جو صدیوں سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تکلیف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ڈالا تھا، فرعون کی غلامی کر رہے تھے. ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ارسل معانا بنی اسرائیل. آپ پڑھ کے آئے ہیں. یہ مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر اور میرے ساتھ بھیج دے. انڈائریکٹلی تھا، لیکن قرآن اس پہ فرعون کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے جیسا دوسری قوموں کو بھیجا گیا تھا ویسا نہیں، بلکہ جتنے بنی اسرائیل تھے وہ اپنی تاریخ سے بھی واقف تھے، وہ یعقوب علیہ السلام سے بھی واقف تھے. ان کو لیکن وہ تھے بڑے کمینے کہ کبھی ان کی طبیعت میں استقلال نہیں تھا. وہ پھر جب بھی موقع ملا ہاتھ سے مچھلی پھسلے ایسا پھسل جاتے تھے. لیکن جس مطالبے سے ان کو بھیجا گیا تھا فرعون کو، یہی انہوں نے کہا کہ فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں، ان کو آزاد کر دیں. اس کی معیشت کا تمام دار و مدار
جو نچلے کام تھے وہ سب بنی اسرائیل کرتے تھے. وہ دعوت ڈائریکٹلی تھی، اس کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی جو سزا دنیا کی تھی فرعون کی غلامی کرنے کی وہ ختم کر دینا چاہتے تھے، اس کو آزاد کرانا چاہتے تھے. اور اس کے بعد پھر وہ تمام کوششیں ہوئی اور بنی اسرائیل کے اوپر وہ جو معجزے عذاب کے آتے تھے، خون کا اور پھر جوؤں کا عذاب، مہلکوں کا عذاب، وہ صرف فرعونیوں پہ قطبیوں پہ آتے تھے، بنی اسرائیل پہ نہیں آتے تھے. اور وہ پھر آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ یا ہمارے لیے دعا کریے، اس بلا کو ٹال دیجیے اور ہم جو ہے پھر آپ کی بات مانیں گے. لیکن جب بھی وہ ٹل جاتا تو پھر فوری پلٹ کے اپنی حالت پہ آ جاتے تھے. تو the main purpose of his being a رسول وہ بنی اسرائیل کی دوبارہ تربیت کرنا، ان کو فرعون کے عذاب سے نجات دلانا، اس کے لیے بھیجے گئے. دوسری قومیں وہ یہ کوئی ویسا نہیں مطلب ہے اس کے ان کو نبی بھیجے گئے اور انہوں نے ان کو اس ظلم سے دور رکھنے کی کوشش کی، توحید کی تعلیم دی، اور پھر جو پہلے کے رسول تھے ان کی شرعیت پہ قائم رہنے کی بات کی تو انہوں نے اس سے انکار کیا. لیکن the main purpose of sending موسیٰ علیہ السلام towards Pharaoh and Mala'ihi was to set free the Bani Israel and send them with موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کا مشن یہ تھا کہ وہاں سے ان کو آزاد کرا کے لائیں اور پھر ان کا جو آبائی مقام تھا وہ بیت المقدس اور شام، اور پھر وہ کون سے مقام پہ یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، what was his name سورہ یوسف میں پڑھ کے ہیں. کنان ایک تو تھا، ہاں کنان ہاں کنان شہر کیا تھا، کنان نہیں تھا، کچھ اور تھا، کنان نہیں تھا، وہ ملتا جلتا نام سے تھا. خیر چلی سے نکلتی ہے، سب کو معلوم ہے سورہ یوسف کو ایک بار ریوائز کریے بڑے. تو یہ ان کا پرپس فرعون کو دعوت دینی نہیں تھی، لیکن وہ اب اپنی بات پہ چلا رہا، بنی اسرائیل کو آزاد کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کو کئی معجزے دکھائے گئے، قدرت کی طاقت دکھائی گئی، اس کے اپنے جادوگر ایمان لا لیے. پھر بھی آخری صورت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو ہی فنا کر دیا، اسی کو ہی موت دے دی، اور اس کے ساتھ جتنے ملا جو اس کی ملٹری تھی جو اس کو فالو کر کے سمندر میں اتر گئی تھی، وہ سب کے سب ڈوب کے مرے. ٹھیک ہے، آپ کے سوال جواب ملا کہ he was not sent to make Pharaoh believe in اللہ سبحانہ تعالیٰ. ان کے آنے کا مقصد ہی مطالبہ تھا، وہ یہی تھا کہ ارسل معانا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، مت کرا دے. ان کو لے کے پھر وہ کیمرہ میں رہے، پھر وہاں سے کئی واقعات پیش آئے، پھر ان کو شام پہنچانا اور ان کے مقام تک بیت المقدس تک ان کو پہنچا دینا، اس لیے کہ جتنی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں کی دینا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکی تھی. آپ کے سوال کا کوئی جواب ملا شازیہ؟ جی سر، جزاک اللہ. یعنی اللہ کو پتا تھا کہ فرعون تو نہیں لانے والا ایمان، لیکن وہ قوم کو اس سے چھڑانا چاہتے تھے. تو بس جیسے اس میں سورہ طٰہٰ میں کہا گیا اذهب، پھر بھی انڈائریکٹلی جی سر، الا فرعون، اس انہو طرف جاؤ، بہت جی سر، تکبر ہوگی. اور پھر وہ جو ہے بنی اسرائیل پہ بڑے ظلم کر رہا ہے، مشن ہی وہی تھا. ان کا مشن بالکل الگ. فرعون کو انڈائریکٹلی ایمان کی دعوت تو دے رہے تھے، وہ معجزے دیکھ کے شاید اس کو ایمان لانا نصیب ہو، لیکن مین جو مشن تھا وہ بنی اسرائیل کو
वहां से निकाल के लाना था। हमारा का क्यों उठा हुआ है सर आदतन, हमने या कुछ सूरह पूछना है, कुछ बोलना पूछने है? के लिए कि जी सर, हमने सूरह नाजियात में जब पढ़ा था कि जब अल्लाह ने उनको पुकारा हजरत मूसा को, तो कहा कि इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा। फिर उसमें है कि फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का और व आहदिया का इला रब्बी का फतख्शा। तो यहाँ पर तो वो अल्लाह की तरफ दावत दे रहे कि क्या तू पाक होगा, क्या मैं तुम्हें हिदायत दूं रब की तरफ, तो तुम खशी इख्तियार कर लो। तो उसमें तो हमने यही पढ़ा था कि उसको अल्लाह की तरफ ही दावत देने के लिए था। अल्लाह ने उनको कहा कि जाओ तुम फिरौन की तरफ। आई डोंट नो, ये मेरा कुछ कंफ्यूजन होगी नहीं, कि आपको मैं एक बात बताया कि एक डायरेक्ट मैसेज होता है और एक इनडायरेक्ट मैसेज। ये जो मुतालबा था मूसा अलैहिस्सलाम जो कर रहे थे उससे, इट वाज नॉट ए पर्सनल बेसिस। वो बता रहे थे कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल हूँ और आया हूँ, मेरा मेन मकसद तेरे से बनी इसराइल को छुड़ा के ले जाना है। लेकिन बीच में बहुत सी बातें कही गई कि वो इतना बड़ा है, इतना उसको अल्लाह ने नवाजा है चीज़ों से कि उससे नरमी से बात करना कि शायद वो समझ जाए कि वो अल्लाह के रसूल है। मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत पे एतराज़ था उसे, कोई रसूल आपको मानने के लिए तैयार ही नहीं था और अल्लाह से भी इनकार था इनडायरेक्टली उसके लिए। लेकिन इट वाज नॉट द मेन मैसेज जैसे दूसरे अंबिया का था कि अपनी कौम को बचाना, वो मैसेज नहीं था। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दूसरे अदर जो रसूल थे और मूसा अलैहिस्सलाम का। दोनों में मेन डिफरेंस यही है, वो पूरी कौम की तरफ गए थे। फिरौन को इनडायरेक्टली ये समझाना चाह रहे थे कि मैं ये मुतालिबा अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ, एज ए मैन, एज ए बशर मैं तुमसे मुतालिबा नहीं कर रहा हूँ कि बनी इसराइल को भेज दो, बल्कि अल्लाह की तरफ से रसूल बन के आया हूँ और मेरा मेन मैसेज ये है कि तुम हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दो। इनडायरेक्टली तो वो सारी उसको ये यकीन दिला रहे थे कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल। ईमान की दावत बहुत कम दी, बहुत कम दिया। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनको भी फरमा दिया था कि बहुत ही नरमी से बात करना। वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से वाले भी थे। दीगर अंबिया में सबसे ज्यादा हलीम और सबसे ज्यादा नर्म मिजाज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा भी आता था, जल्दी आता, उससे नरमी से बात करने का भी हुक्म हुआ। इनडायरेक्टली एक इनडायरेक्ट कलाम होता है, यहाँ पर सिर्फ अपने नबी होने का और उसकी वजह से अपने मुतालिबे पे जोर देना, यही मकसद था। इनडायरेक्टली वो अपने नबूवत को, अपनी रिसालत को उसके सामने बता रहे थे, साबित कर रहे थे कि आप वैसे खुद से नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुले मौजिज़े भी दे के भेजा है और मकसद ये है कि बनी इसराइल को इस जुल्म और ज्यादती से आज़ाद करा के ले जाए और उनके आबाई मुकाम तक पहुंचा दे। ठीक मैं समझता हूँ बहुत जी, क्लियर हो गई समझ होगी बात मेरा। समझ आ गई सर जी कि ये एक माशाअल्लाह, नबी चलिए। ऐसे थे पैगंबर जो कि अपनी बनी इसराइल को उनका मेन मकसद ये था आजाद कराना फिरौन की कैद से। जो ठीक है सर, मैंने नोट कर लिया, जज़ाकल्लाह। बस वही बनी इसराइल की तरफ ही भेजे गए और सारी शरीयत को भूल चुके थे, लेकिन फिर भी वो वहां पर थे तक को कुफ्र नहीं करते थे या उतनी बुराइयां नहीं थी। लेकिन जब लेके निकले, आजाद हुए, वो ताह में आते ही फिर शुरू की वो बछड़ा किसी को देख लिया, बोले कि हमारे लिए भी एक ऐसा महबूब बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए, उतनी देर में फिर बछड़े की पूजा शुरू कर दी। उनकी नाफरमानियां तो सूरह बकरा में भी है, पूरी अलग किस्म से बयान हुए हैं, और सूरह हूद में, सूरह अल-अराफ में,
اب اس سورہ میں، سورہ طٰہٰ میں سارے جو ہے ان کے جو نافرمانیاں تھیں رسول کا، ہر وقت کچرا کر کے رکھتے تھے. سورہ میں تو جاؤ تم اور تمہارا رب لڑ لو، ہم نہیں ہوتے دیا تھا انہوں نے، کہ یہ ان کے نافرمانیوں کا ذکر ہے. لیکن مقصد ان کو بھیجنے کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی جو سزا مقرر کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں، وہ سزا، ایسے کئی مصیبتیں بنی اسرائیل پہ آئی. I think it is very clear. یہ دو آیتوں کے ساتھ مل کے یہ بات پوری ہوئی 45 اور 46. Is there any further question? میں سمجھتا ہوں بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہر چیز میں کیا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سینڈنگ دا ادر میسنجرز اینڈ موسیٰ علیہ السلام. سر یہ بھی کہہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد ان کسی کو یاد نہیں کرانا تھا. سر سجدہ دانش کا کیوں اٹھا ہوا ہے؟ جی سر سوری سر، شازیہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کچھ؟ ون ایٹ اے نہیں ٹائم. آپ بولے ساجدہ پھر میں بات. جی جی سر. پہلے آپ بول سر دیجیے. جی سر ایک اور بات ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ یہ یہاں پہ ہم نے جو آیات نا وسلطان مبین کا پڑھا ہے، تو سر یہ جو کرونالوجیکل آرڈر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو تورات ہے، جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، وہ والا تو واقعہ جب نہیں ہوا جب بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے تھے وہ لوگ، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے تھے، اور پھر ان کو 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب 30 دن کے لیے بلایا، اور پھر وہاں پہ ان کو یہ ملی. تو سر پھر یہاں پہ وہ شریعت اور یہ ہم اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ کیونکہ یہاں پہ تو ابھی صرف موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے ساتھ بات کرنے، تو پھر کیا یہاں پہ بھی ہم ان 10 کمانڈمنٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیات نا سے متعلق جو مطلب یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں اس کا مطلب؟ بالکل. اور کیا ہے، وہ جو دیا اس کا ذکر ہے، جو ان کو دے کے بھیجا گیا وہ معجزے اور شرعیت کے ساتھ بھیجا گیا تھا. اس کو بالکل ایسا جانے سے پہلے اس کا ذکر کیوں آیا نہیں، بلکہ وہ چیزیں ان کو دی گئی تھی، اس کا ذکر ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ بعد میں دیا یا پہلے دیا، نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ چیزیں دی گئی تھی. اور وہ جو 10 کمانڈمنٹ تھے that were only for بنی اسرائیل not for فرعونیز. فرعون کے لیے نہیں تھے. اگر وہ ایمان لاتے، ان میں سے کچھ لائے بھی تھے، سورہ مومن میں بھی آپ پڑھیں گے، ایک ایمان لایا تھا، جو ایمان لایا اس کے اوپر وہ چیزیں ضرور کی تھیں. وہ کیا دیا اس کا ذکر ہے. اس کو آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ جانے سے پہلے تو جو ہے 10 کمانڈمنٹس نہیں دیے گئے تھے، آنے کے بعد دیے گئے، ویسا نہیں. پہلے جو ہے ایک سیکوینس میں ہوتا ہے، پہلے ان کو آزاد کرانا، لانا، پھر ان کے احکام کا ریویو، شرعیت کا ریویو کروایا گیا، کتاب دی گئی. تو یہاں پہ ایک جن ہم، سر اس کا انڈیکیشن ہے کہ ان کو شریعت دی گئی تھی اور ان کو معجزے بس دیے گئے تھے. وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی تھے. چلیے ہو گیا. اب ایک آخری سوال لوں گا، بہت زیادہ ہو گئے. ابھی کوئی ہے تو اپنے سوال دل میں رکھ لیجئے سر جلدی. سوال لاسٹ ون. بس کلیئر ہوگی بات یہ ہاں بہت اچھی سر، ہے. فرعون لیکن ایک ایسا تھا جو کہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور جن قوموں پہ رسول آئے ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا ہو. تو شاید اس لیے بھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو وہ تھا، کون تھا، نمرود، کیا کہتا وہ بھی کہتا تھا. پھر جی سر، مگر اس کی قوم بہت مجھ سے سے اتنی زیادہ وہ تھی کہ اللہ کو پتا تھا کہ وہ لائک اتنا پریشان کرتا تھا کہ اللہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس سے نکلیں گے تو وہ اللہ کو مان لیں گے. میں بھی جی سر. سے نکلنے کا نہیں، بلکہ پوری قوم کا مزاج ہی ویسے ہی تھا. نمرود کا جیسا مزاج تھا پوری قوم کا ہی مزاج. وہ سب ستارہ پرست ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں، ایسے تعویلات سے نہیں کام چلے گا، بلکہ جو مین مقصد تھا ابتدان یہی تھا. پھر لانے کے بعد بھی ان کی ہر وقت تربیت کرتے رہے جب تک رہے. پھر آپ کے بعد
متواتر بنی اسرائیل ہی ایک ایسی قوم رہی جن کو بغیر نبی کے کبھی نہیں چھوڑا گیا، ہمیشہ ان کے اندر ایک نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھیجتے رہے، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے بڑی بھٹکی ہوئی اور جلد بھول جانے والی قوم تھی۔ چلیے اس کا لیٹ اس موو ٹو دا نیکسٹ آیا انشاءاللہ۔ ابھی ایک سلسلہ کنٹینیویشن چلے گا جہاں تک یہ وائس کے لیے یا پھر سر 50 تک ابھی یہ چلے گا، یہ جو نہیں قصے تو چل رہے ہیں ابھی، 49 حضرت موسیٰ کا صرف 49 تک ہے۔ بس سے 49 تک یہ قصہ چلے گا، اور شروع کہاں سے ہوا تھا؟ 45 سے، آیت نمبر 45 سے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے یہ واقعہ شروع ہوا تھا، اور یہ 49 تک چلے گا۔ اور اس قصے کو بیان کرنے کا مین مقصد اس آیت میں آ رہا ہے، وہ ہے 47 46 تمہیدی آیتیں تھی خالی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، اور پھر فرعون اور اس کے ملا کے سامنے انہوں نے ایک ہی اپنا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ اس کے بعد اب ان کا ریسپانس آ رہا ہے، یہ ریسپانس دوسری قوموں کی طرح جتنے ریکارڈ کیے گئے ہیں ان میں ایسے ہی تھا کہ رسول پہ ایمان نہیں لا رہا تھا، ان کو رسول نہیں مان رہا تھا کہ کوئی اللہ ہے اور اللہ کے کوئی رسول ہے اور ان کے مطالبے پہ اس کو غور کرنا چاہیے، ایسے نہیں، بلکہ ان کے رسالت پہ اعتراض کر رہا تھا۔ یہی سب انبیاء کے ساتھ بھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ جتنے سرداران قریش تھے وہ سب جو ہے آپ کو رسول ماننے، نبی ماننے سے ہی انکار کر رہے تھے، آپ کے جو کلام لائے تھے اس کو ماننے سے بھی انکار کر رہے تھے، ان کا گھڑا ہوا کلام۔ اسی لیے فرمائشیں کرتے تھے کہ اس میں تھوڑا تبدیلی کر لو، ایسا کوئی کمپرومائزنگ کلام کر لو تو ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ یہ قوم کا رسپانس ہے، خاص طور سے فرعون کا رسپانس ہے جو رسالت کا اور توحید کا انکاری تھا، اس کا میسج ہے۔ چلیے اس کو کریے، کون کریں گے؟ ہمارا بہت دیر سے ساجدہ دانش کا ہاتھ ابھی بھی اٹھا ہوا ہے، اب سر تو یہ کوئی سوال اسکرین پہ نہیں ہے۔ پورا تو نہیں کیا آ رہا، ہمارا کمان کنٹینیو، اسکرین پہ پورا تو آیت نہیں آ رہی، کیا نہیں آ رہا ہے؟ آیت لبشرینی سے آ کون سی رہی ہے آیا؟ نمبر 47، آدھی آ رہی ہے نا، پہلے کی تمہارے کٹنگ، پاس ہو ہاں رہا ہے اب یا آ سب گئی، کا؟ اب آ گئی۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے جلد بات ہے یار۔ سر نہیں، بہت دیر سے وہ آدھی ہی آ رہی تھی، وہ میں انتظار کر رہی تھی ویسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقالو، اچھا چلو جلدی۔ بس فقالو تک رک جاؤں گی میں۔ فقالو، فا جو ہے سببیہ ہے کہ وہ جب انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا نشانیاں اور سب لے کے، اور انہوں نے تکبر کیا، اور فا سببیہ ہو گیا خالو میں فعل اور فاعل ہے، خالا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو الف جو اس کے فاعل ہے، جو کہ ریفر کر رہے ہیں فرعون اور اس کے ملا جو تھے سرداران، اور یہ مقول القول ہے، اس کے آگے ان کا مقولہ آئے گا جو انہوں نے کہا۔ تو مقولہ جب ہم کھولیں گے تو وہ ہے انؤمن لبشرین مثلنا، یہاں تک پہلے لیں گے، اور پھر جب ہم مقولہ کریں گے تو یہ انشائیہ استفہامیہ جملہ ہے کہ جو ہے مطلب کیا، حیرت یا تعجب یا سوال۔ نؤمنو میں فعل اور فاعل ہے، آمانا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو پہلے نو لگا ہوا ہے وہ ہے ہم کے لیے، جو کہ مضارع ہے، اور فرسٹ پرسن پلورل جو کہ انہی لوگوں کو ریفر کر رہا ہے، فرعون اور اس کی ملا کو۔ تو کیا ہم ایمان لائیں گے؟ بشرین،
یہاں جو لی آیا ہے وہ اس لیے کہ ان پر نہیں بلکہ ان کی شریعت کے لیے آیا ہوگا کہ لی کہ کیونکہ ہمیشہ تو ہوتا ہے نا کہ دو آدمی، یہ اس کا لی کی وجہ سے مجھے یہ جار مجرور لگ رہا ہے، لیکن یہ جو لی ہے یہ کیونکہ ہمیشہ تو جب ایمان لانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا اس پر ایمان لاؤ، پر کیا کہتے ہیں اس کو، آئی ڈونٹ نو سر، یہ پھر جار مجرور متعلق ہے نو مینو ہو گیا، کیا ہم ایمان لائیں دو آدمیوں پر؟ اچھا مثلنا جو ہے وہ یہ دو آدمیوں پر، جی تو مثلنا جو ہے وہ اس کی صفت ہو گئی بشرین کی کہ یعنی ہمارے ہی جیسے دو آدمیوں پر کیا ہم ایمان لائیں؟ ٹھیک ہے، یہ جتنے اب تک آپ پڑھ چکے ہیں وہ سارے واقعات میں یہی بات سامنے آئی تھی کہ بشر پہ آنے سے انکار کر رہے تھے جی کہ یہ تو کھاتے ہر بھی ہیں نبی کو پیتے بھی بشر ہیں، ہیں کہتے، اور ویسے آپ بالکل ہاں جو ساری باتیں تھی، اور وہی اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا کہ کوئی سپر ہیومن یا کوئی سپر پاور کے ساتھ نہیں آئے ہیں، ہماری مطالبات کو پورا نہیں کرتے ہیں، بلکہ انبیاء صرف اللہ کا میسیج پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بالکل کامن اعتراض ہے، یہاں کوئی شریعت پہ ایمان لانا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اعلان یہی کیا تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو تو آزاد کرتے اور ہمارے ساتھ بھیجتے، یہاں رہنے تجھے تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو رسالت سے یا ان کے جو مطالبہ تھا اس سے وہ سب نے یہ کہا، فرعون نے کہا ہوگا ملائکہ جو ہے ان کا موت پیس ہوتے ہیں حاکم کے، تو وہ بھی اس کے ساتھ یہی کہے کہ سوال انہوں نے ایک دوسرے سے کیا، یا سب کے لیے یہ سوال ایسا ہے جس کے اندر جواب خود موجود ہے کہ ہم ایسے دو انسانوں پہ ایمان لائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں جو ہماری طرح ہیں۔ اسے کلیئر گرامر جی بہت سر، اچھی کی تم نے۔ جزاک اللہ سر۔ ابھی ان کا اس کے بعد مقولہ جاری ہے، مقولہ ابھی کنٹینیو ہے، واو جو ہے یہ ربط بھی ہو سکتا ہے، عطف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مقولہ ابھی ان کا کنٹینیو ہے۔ تو وقومہما لنا عابدون، و تو ہو گیا عطف، قومہما جو ہے وہ مضاف الیہ، یعنی قوم ہما ان دونوں کی، یعنی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ مبتدا ہو گیا، اور اس کی خبر ہے لنا عابدون، ہمارے لیے، عابدون ابدا سے ہے یعنی غلام، کہ وہ ہمارے سے لائک نیچے ہیں، وہ ان کی قوم جو ہے وہ ہماری غلام ہے، تو ہم کیا ایسے لوگوں پر ایمان لے آئیں دونوں پہ؟ یہ دو باتوں انہوں نے اعتراض میں کی۔ یہ بات تو بالکل کامن ہے، نؤمن بشرین مثلنا، کہ ہم ایسے دو بشر پہ ایمان کیسے لائیں گے جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں، وہ صرف بشر ہیں ہماری طرف سے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس قوم کی حمایت میں یہ آئے ہیں، یہ قوم تو ہماری غلام ہے، غلام لونڈیاں، بالکل ایسے کام جو خبتی نہیں کرتے تھے وہ یہ قوم سے لیتے تھے، تمام چھوٹے کام مزدوری کے، یا پھر جیسے عام طور پہ ملازمین سے کام لیے جاتے ہیں۔ یہاں عابدون، یہاں پر بالکل وہ معنی ہیں جو تم نے نکالے، حالانکہ عبادت کرنے کے بھی نکلتے ہیں، لعبدو ما تعبدون عابدون، لیکن یہاں پر وہ ہمارے غلام ہیں، وہ ہمارے رحم و کرم پہ جیتے ہیں جو بھی ہے۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا یہاں کے، وہ مقولہ شاید کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور یس سر، یہاں کمپلیٹ ہو گیا مقولہ۔
ہاں چلیے، اب اس کے بعد بہت سر آخری آیت میں دو آیتوں میں یہ اس کا نتیجہ وہ قصہ جتنا بیان ہوا اسی موقع کی مناسبت سے ہے کہ یہاں پر جو فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا اس کا بھی وہی جواب تھا جو جن قوموں کا ذکر ہوا ہے ان سب کا یہ تھا کہ رسول کو بشر ہونے کی وجہ سے نبی یا رسول ماننے سے انکار کرتے تھے. یہاں پر کوئی اس کو ایمان لانے کی دعوت نہیں دی جا رہی تھی، لیکن ایز اے پرسن نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو آزاد کر کے لے جانا چاہتے ہیں. اوکے Yes, sir. چلیے ٹو دا نیکسٹ آیت لگاتے ہیں انشاءاللہ وہ Yes. ہو جائے گی. بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. اب کون پڑھنا چاہتا ہے اس میں؟ راشدہ اور کون ہے؟ تم دونوں آ گئے. راشدہ خاور کو موقع ملا، بہت دیر سے نہیں جی ملا میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نہیں آئی سر ابھی تک. ابھی آتی ہو تھوڑا. بہرحال جب تک میں لیپ ٹاپ پہ تھا تو اس وقت تک آج فوری آتی تھی، لیکن یہ آئی پیڈ سے آج کل کلاسز ہو رہی ہیں تو اس میں پتہ نہیں کیا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا. ویسے قرآن بھی رہتی ہوگی سب کا، کسی نہ کسی کے پاس تو آ گئی ہوں گے. آ گئی آیت اب کسی کے پاس. سر آ گئی ہے. فَكَذَّبُوهُمَا چلیے اوکے چلیے پڑھی. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ. بس اتنا. فَكَذَّبُوهُمَا کو ہم الگ کریں گے. کتنا فا جو ہے وہ سببیہ ہے اور رزلٹ کے طور پہ آ رہا ہے. کذبوہما میں فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہی ہے. فاعل جو ہیں وہ فرعون اور ملائی ہی ہیں، واو الف ہے، اور ہما جو ہے مفعول بھی ہی ہے جس کی ضمیر جا رہی ہے اپنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف. ایک سیکنڈ. جی آپ سر. ایک بات بولے، ہم فَكَذَّبُوهُمَا کو الگ کریں گے ایسا بولے نا؟ جی میں نے کہا یہ پورا مطلب ایک الگ کر دیں اگر ہم مطلب. نہیں تو کیوں کریں گے؟ سر کیوں یہ کر رہے ہیں؟ پوری ایک بات مطلب نہیں، گرامیٹیکلی اٹس اے کمپلیٹ جی سینٹینس. گرامیٹیکلی اٹس اے کمپلیٹ سینٹینس. پوری بات یہاں پر ہو رہی ہے تو ہم گرامیٹیکلی اس کے انالیسس کرنے کی وجہ سے اس کو جملہ نمبر 1 لے رہے ہیں، چونکہ بات یہاں پر پوری ہو گئی. اب اس بات میں کچھ اور مزید اضافہ ہوگا یا پھر کوئی سبب سے اس کا رزلٹ ہوگا یا پھر کوئی عطف معطوف ہوگا تو اس کو ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے. لیکن گرامیٹیکلی اٹس اے کمپلیٹ سینٹینس. جی ایک کلام پورا ہو گیا اور پھر یہ کوئی مقالہ نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا پیچھے. اینڈ دین they means it's referring to Firaun and his Malahu, or Huma is referring to Musa alayhi salam and Harun alayhi salam, and they refuse to believe in them as a پیغام کس چیز وہ یا رسول. کوئی یہاں پر اللہ پہ ایمان لانے والی کوئی بات نہیں تھی. دیکھیے جی صرف ہم رسول ہیں اور ہمارا مقصد آنے کا بنی اسرائیل کو آزاد کرا کے لے جانا. تو جی پہلے جو رسول ہیں اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. اب اس کا بعد نتیجہ بہت مختصر نتیجے کے طور پہ فکانو پھر یہ نتیجہ نکل رہا ہے. کانا کا جملہ ہے، واو الف اس کا اسم ہے، من المہلکین اس کی خبر ہے. جو مہلکین جو ہے من المہلکین جو ہے من جار ہے، مہلکی کو مطلب وہ مجرور کر رہا ہے، اور مہلکین جو ہے اس فاعل ہے، اور وہ تھے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے کہ بس. انہوں نے انکار کیا تھا تو اس لیے وہ ہلاک. یہ اب یہاں پر ایسا کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا
وہ آپ کو قصص میں ملے گا، سورہ اس میں طٰہٰ میں بھی ملے گا، دوسری صورتوں میں کہ کیا ہوا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام رات میں نکلے، پھر وہ پریشان رہے، اور پھر بنی اسرائیل ان کو لان تان کرنے لگے. ہم وہیں پر اچھے تھے، کچھ تو ملتا تھا، بھوکے پیسے ہیں، اور یہاں اب فرعون آئے گا، ہم کو مار ڈالے گا. ایسی ساری شکایتیں کر رہے تھے، اور وہاں سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا. تو سب پھر جب انہوں نے ایسا مارا، وہ دریا سمندر پھٹا، وہاں سے یہ لوگ نکل گئے. پھر فرعون بھی داخل ہوا، اور مہلکین، اور وہ پوری قوم، فرعون اور اس کے ملا وہ جو تھے وہ پورے. اب اس میں پوری سٹوری نہیں ہے، لیکن قرآن میں تسلسل جہاں بھی آپ پڑھیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو پوری سٹوری کس طرح سے وہ ہلاک ہوئے وہ بھی ذکر ہوگا. ایک بالکل آسان ہے، اور اس کا نتیجہ 49 میں ہے، اور اس کو کر لے تو ایک ذکر ہی یہاں پر انبیاء کا جو ابھی چل رہا تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کا ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد چھوٹا سا مختصر ذکر عیسیٰ علیہ السلام. بس بالکل آسان ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کون نہیں کرا اب تک، بالکل میں نے نہیں کیا. رشید راشدہ کر لیے. جی ہاں فاطمہ جی. چلیے. الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. تو یہ واو جو ہے یہ حرف ربط ہے، لقد کلمہ تحقیق کیا. اب یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں آتینا جو ہے آتایا سے ہے. آتینا عطا کی ہم نے، نا از ریفرنگ ٹو اللہ تعالیٰ، کہ ہم نے عطا کی. موسیٰ مفعول ہے، موسیٰ الکتابہ بھی مفعول ہے، یا اس کو اکٹھا لے لیں گے یا الگ. موسیٰ الکتابہ، موسیٰ کو کتاب مفعول ہے ملا کے ہو گیا کہ ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب. پھر ہے لعلہم. کیا بولے آپ؟ کیا جی بولے؟ سر، آتایا موسیٰ اور کتاب. موسیٰ یہ ہو گیا، صحیح کو ہے. کتاب. نہ جو ہے جی سر. اس کے بعد کیا بولے؟ جلدی بولیے. آتا ہے نا موسیٰ کو کتاب. موسیٰ. ہاں بھائی وہ صحیح ہے، گرامیٹیکلی آتا ہے نا. فعل فاعل بولے، موسیٰ مفعول، مفعول بھی ہی ہے. اور مفعول پھر کتاب کو کیا بولے؟ نمبر 2 ہو گیا یہ کتابہ. ہاں یہ آپ نہیں بولے تھے پہلے، نہیں بولے جی تھے سر. ہے نا، مجھے آپ پوچھنے پہ مجبور جی کریے. یہ مفعول بھی ہی نمبر 2. کس جی کو دی؟ کیا دی؟ جی ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب. بس ختم. اور پھر اب یہ کتاب دیکھیے، یہاں پر پوری سٹوری پہ ایک جنرل نظر ڈال کے دیکھ لیجئے. یہ کتاب جو دی گئی تھی یہ فرعون کی یا فرعونیوں کی تربیت کے لیے نہیں دی گئی تھی، ہے نا. اب یہ یہتدون جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ہدایت کس کو ملنی تھی؟ کس کی تربیت کر رہے تھے؟ تو بنی اسرائیل. کس کی بنی اسرائیل کی، جی تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اب وہ جو ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں ڈالا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب وہاں سے نجات مل جائے. اب یہاں پر وہ سجدہ کا ایک سوال تھا، وہ جی پہلے کتاب دی گئی تھی لیکن وہ کتاب اب اس کا ذکر ہے کہ جہاں پر بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے نئی شریعت، نئے رسول کے ساتھ اب ہدایت کی کتاب بھی آ گئی، اور ان سے توقع کی جا رہی تھی کہ اب اس سے رہی ہے. لیکن اس میں بھی ہر وقت جو ہے نبیوں سے، اپنے رسول سے گستاخی کرنا، آنکھوں سے ہم کو اللہ کو دکھاؤ، ہم کو بات کرتے ہوئے سناؤ، وہ ساری چیزیں بقرہ میں آپ پڑھ کے آئے، ہے نا. جی تو سر. یہ دی لعلکم یہتدون میں فرعونی بھی شامل ہیں؟ نہیں سر، صرف یہ وہ نہیں جو ہے، بنی اسرائیل کے جو لوگ یہ بنی بچ. اسرائیل کے لیے. اب جو ہے بالکل مختصر کر کے قصہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو وہ آزاد بھی کرا کے لائے، فرعون ہلاک بھی ہو گیا. وہ کتاب اب یہاں پر وہ میدان گیا میں وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، اور وہاں پر 10 کمانڈمنٹ دیے گئے جب تک قوم گمراہ ہو چکی تھی، بہرحال ان کی ہدایت کے لیے. اور پھر وقتاً فوقتاً زبور کے اور بھی پارٹس آتے رہے، زبور کے نہیں، انجیل وہ کیا تورات کے. اب یہاں کے بہت مختصر قصہ ہے، دوسری صورتوں میں اس کی تفصیل ہے. اب جو موسیٰ علیہ السلام کو ذکر تو پہلے ہی ہوا تھا کہ حیات اور
سلطان المبین کا، لیکن یہ جو کتاب دی گئی اس کا پھر بعد میں ذکر آ رہا ہے، اور وہ ان کو آزاد کرا کے لانے کے بعد ان کے لیے ہدایتیں، وہاں سے شروع ہوا سلسلہ تورات کا، 10 کمانڈمنٹس کا۔ ساجدہ تمہارے جو سوال تھا اس کا مزید یہاں پر بھی جواب مل رہا ہے۔ جی سر، جزاک اللہ خیر، صحیح ہو گیا۔ چلیے 49 پہ آ کے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا۔ اب وہ 50 میں کا 2 آیتیں ہی ہیں شاید، جس میں یہ ہے اسم ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ ہم، جیسا لعلہم یہتدون، گرامیٹیکلی لعلہ سسٹر آف انا ہے، ہم اس کا اسم ہے، یہتدون کی خبر ہے، یہتدون میں پھر فعل و فاعل ہے، فاعل وہی لوگ ہے بنی اسرائیل۔ yes۔ ٹھیک، چلیے ایک یا دو، ایک ہی لائن میں شاید عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اس کے بعد جو ہے پھر یہ تمام قصوں کے اوپر کامنٹری ہوگی، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ چلیے یہاں تک کر کے اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ Is it clear everything؟ جی سر، جزاک اللہ۔ چلو ہمارا اپنے کام پہ لگ جاؤ۔ جی شکر الحمدللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم آپ کے کلام کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اور ہدایت دے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیجئے، ہماری دلچسپیوں کو قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ ابھی اس کام میں شامل نہیں ہوئے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے تاکہ ہم سب مل کے اس کو سیکھیں۔ سر کو اچھی لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور تمام شرکا کو بھی، تاکہ ہمارا یہ سلسلہ کلاس کا جاری رہے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ سر۔ سمرائز ہو گیا آج موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ فرعون کی طرف گئے تھے کہ صرف بنی اسرائیل کو تم آزاد کر دو، ہم اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آئے ہیں ان کو آزاد کرانے۔ پھر جب بنی اسرائیل کو انہوں نے آزاد کرا لیا اور وہ فرعون مہلکین ہو گیا، تو پھر ان کی نافرمانیاں واپس سے شروع ہو گئی ادھر جانے کے بعد دوسری طرف۔ سو یہ آج الحمدللہ، شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔